أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 78 سے 82۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے جو نعمتیں فرمائیں، جو عنایات فرمائیں، ان میں سے بعض عنایات کا اور نعمتوں کا آیات زیر تفسیر میں تذکرہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے نبی بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہت اور اقتدار بھی عطا فرما رکھا تھا۔ کیا وہ خوبصورت اور کیا سہانا وقت ہوگا کہ جب وقت کے پیغمبر ہی بادشاہ ہوں گے۔ بہرحال آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے ان دونوں پیغمبروں کا، جو کہ باپ بیٹا تھے، اور یہ بھی کتنی سعادت کی بات ہے، دونوں کو عطا کی جانے والی کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور وہ نعمتیں یقیناً اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ بھی تھی، کیونکہ وہ عام لوگوں کو ملنے والی نعمتیں نہیں تھیں، خاص اللہ پاک نے ان پیغمبروں کو عطا فرمائی تھی۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں ایک مشترک نعمت کا تذکرہ فرمایا جو دونوں میں کامن تھی۔ اس مشترک نعمت کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اللہ پاک نے
دونوں پیغمبروں کو عطا کی جانے والی نعمتوں کا الگ الگ تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلی جو دونوں کی مشترک اور کامن نعمت تھی جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی، اگرچہ وہ نعمت اللہ پاک اپنے ہر مومن بندے کو بھی عطا فرماتے ہیں، اور پھر ایمان والوں سے بڑھ کر اللہ پاک وہ نعمت اہل علم کو عطا فرماتے ہیں جن کے پاس اللہ کی وحی کا علم ہوتا ہے، اور پھر اہل علم سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت یہ نعمت اپنے نبیوں پیغمبروں کو عطا فرماتے ہیں، اور ہر پیغمبر کو اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی، لیکن ان دو پیغمبروں کو اللہ پاک نے یہ نعمت باقیوں سے کچھ بڑھ کر عطا فرمائی، اس لیے اللہ پاک نے اس نعمت کا ان دونوں پیغمبروں کے ساتھ بطور خاص تذکرہ فرمایا، اور وہ نعمت ہے فہم و فراست اور قوت فیصلہ کی نعمت۔ لوگوں کے باہمی جھگڑے، اختلافات، ان کا ان انبیاء کرام کی عدالت میں آنا، اور پھر ان کا بہت اچھا اور ایسا فیصلہ کرنا کہ جو دونوں کو مطمئن کر دے اور جو بالکل صحیح اور مبنی بر حق ہو، یہ نعمت بھی اللہ پاک نے ان دونوں پیغمبروں کو بطور خاص عطا فرما رکھی۔ یہ نعمت اللہ پاک نے ان پیغمبروں کو بطور خاص عطا فرما رکھی تھی، اور آیات زیر تفسیر میں بھی اللہ پاک نے ابتدائی آیات میں بھی اسی نعمت کی طرف اشارہ کیا، اور اس نعمت جس کی طرف اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں تذکرہ فرمایا ہے، اس کی تفصیل قرآن مجید کی کسی اور آیت سے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مرفوع حدیث سے تو نہیں ملتی، لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں ابن جریر رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے اپنی تفسیر میں، اور وہ تفسیر انہوں نے نقل کی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہوا کچھ یوں کہ کسی شخص کی کوئی بھیڑ بکریاں وہ کسی شخص کی کھیتی میں اور انگوروں والے باغ کے اندر داخل ہو گئیں، اور وہ داخل بھی رات کے وقت میں۔ انہوں نے جا کر وہاں اس کی کھیتی کو خراب کر دیا، لتاڑ دیا، اور جو انگوروں کی بیلیں تھیں ان بیلوں کو اور ان انگوروں کے گچھوں کو خراب کر دی۔ اب بھیڑ بکریوں کے مالک اور اس کھیتی کے مالک دونوں کا آپس میں جھگڑا اختلاف ہوا، تو دونوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت کا رخ کیا۔ داؤد علیہ السلام نے ان دونوں کا فیصلہ فرمایا، اور فیصلہ یہ فرمایا کہ بھیڑ بکریاں کھیتی والے کو انگوروں کے باغ والے کو دے دی کہ اب یہ بھیڑ بکریاں تمہاری، کیونکہ تمہارا نقصان ہوا ہے۔ اس نے کیوں زیادتی کی ہے کہ اپنے جانوروں کو رات کے وقت ان کے باڑے کے اندر باندھ کر کیوں نہیں رکھا، اس لیے اب یہ بھیڑ بکریاں تمہاری، اس طرح تمہارے نقصان کی تلافی ہو جائے گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام، اگرچہ یہ فیصلہ بھی غلط نہیں تھا، کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ اس فیصلے کی بھی تائید فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی کوئی غلط نہیں تھا۔ بعض اوقات ایک ہی جھگڑے کے فیصلے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے، پر پنچایت بیٹھتی ہیں تو ایک قاضی یا ثالث یا جج ایک فیصلہ کرتا ہے، دوسرا کوئی اور کر دیتا ہے۔ ہماری عدالتوں میں بھی دیکھنا ایسے ہوتا ہے، سیشن کورٹ کے اندر، سول کورٹ کے اندر اور فیصلہ ہوتا ہے، ہائی کورٹ میں بدل جاتا ہے، سپریم کورٹ میں اور بدل جاتا ہے۔ تو بعض اوقات 2 یا 3 فیصلہ کرنے والے
ان کے پوائنٹ آف ویو میں اور ان کے سوچ کے انداز میں فرق ہونے کی وجہ سے فیصلے مختلف ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے کسی فیصلے کو ہم ضروری نہیں کہ غلط ہی کہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کا فیصلہ صحیح ہے، گڈ، دوسرے کا بیٹر ہو یعنی اور اچھا، اور تیسرے کا بیسٹ ہو، سب سے اچھا فیصلہ۔ تو سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد کے بیٹے تھے، وہ بھی پاس تھے، وہ بھی اپنے باپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، سیکھتے تھے، تو انہیں اللہ پاک نے فہم و فراست حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی کچھ زیادہ عطا فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، اس کا فیصلہ اس سے زیادہ بہتر یوں کیا جا سکتا، اور پھر انہوں نے فیصلہ یہ سنایا کہ آپ یوں کریں، کیونکہ اس طرح تو جانور کا مالک جو ہے، بھیڑ بکریوں کا مالک، اسے تو ہاتھ دھونے پڑ گئے، وہ تو ہمیشہ کے لیے اپنے جانوروں سے سورس آف انکم سے محروم ہو گئے۔ تو اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں کو انٹرچینج کر دیں، بھیڑ بکریاں انگوروں والے کو دے دیں، وہ ان کا دودھ شدھ پیے، موج کرے، اور انگور جو ہیں، انگوروں کا باغ اور کھیتی وغیرہ، وہ اس بھیڑ بکریوں کے مالک کو سپرد کرے کہ چلو بھائی تم جا کے ان کی دیکھ بھال کرو، جب وہ فصل، وہ بیلیں وغیرہ، انگور وغیرہ سارا کچھ دوبارہ صحیح ہو جائے گا نا، اپنی پہلی پوزیشن میں آ جائے گا، تو پھر تمہیں تمہاری بکریاں واپس مل جائیں گی، نقصان ہی پورا کرنا مقصد ہے، تو پھر وہ تمہیں واپس مل جائیں گی۔ اتنی دیر تک بھیڑ بکریاں جو ہیں، ان کا دودھ وغیرہ جو ہے، اس سے وہ انگوروں کا مالک فائدہ اٹھائے، یہ فیصلہ فرمایا۔ تو یہ آیات اسی حوالے سے نازل ہوئی۔ یہاں ضمناً ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ اسی طرح کا، اس سے ملتا جلتا ایک جھگڑا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کے اونٹ جو ہیں وہ کسی کے کھیتی میں چلے گئے، لیکن وہ وقت تھا دن کا، اور یہ جو سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے دور میں واقعہ ہوا، یہ وقت تھا رات کا، دونوں سے مسئلہ بدل جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ بھائی جس کے اونٹ کھیتی میں داخل ہوئے ہیں نا دن کے وقت، تو دن کے وقت اگر کسی کے جانور، بھیڑ بکریاں، اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ وہ کھیتی میں داخل ہو جائے تو جانور والے کا کوئی قصور نہیں۔ جانوروں نے دن کے وقت تو چرنا ہے نا، گھومنا پھرنا ہے باہر، تو کسی کا جانور وہ کسی کی کھیتی میں داخل ہو ہی سکتا ہے نا۔ تو دن کے وقت جانوروں کو سنبھالنا جانوروں کے مالک کی ذمہ داری نہیں ہے، دن کے وقت کھیتی باڑی کا جو مالک ہے نا اس کی ذمہ داری ہے وہ سنبھالے، اور رات کے وقت جو جانوروں کا مالک ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانوروں کو باندھ کر رکھے، سنبھال کر رکھے۔ کھیتی باڑی کا مالک تو سویا ہوا، وہ تو کھیتی باڑی کو کہیں نہیں نہ لے کے جا سکتا پہلیاں اٹھا کے، تو دن کے وقت وہ وہاں ٹائم دے، وقت دے، ملازم رکھے، جو بھی بندوبست کرنا ہے جانوروں سے بچانے کا وہ خود کرے۔ تو اس طرح آپ نے جس کی کھیتی باڑی تھی اس کو کوئی فدیہ وغیرہ جانوروں کے مالک سے لے کر نہیں دیا۔ اور یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی فہم و فراست کا ایک اور واقعہ بھی سماعت فرمائیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دو عورتیں تھیں اور ان دونوں کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو وہ کہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں، بیٹھی ہوئی تھیں، تو کوئی درندہ آیا اور وہ دونوں میں سے ایک کا بچہ لے گیا۔ جس کا بچہ گیا نا اس نے شور مچا دیا، دوسری کے ساتھ جھگڑا کھڑا کر لیا کہ نہیں وہ میرا نہیں گیا، وہ تمہارا گیا ہے، میرا تو یہ ہے جو تمہارے پاس۔ ایک بچہ تھا، مائیں دو تھیں، جھگڑنے لگ گئی دونوں۔
وہ کہتی ہے کہ وہ جو درندہ لے گیا وہ تمہارا ہے، وہ کہتی ہے نہیں وہ تمہارا ہے۔ یہ جھگڑا لے کر وہ آ گئیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا باتیں سننے کے بعد، دلائل سننے کے بعد، آپ نے فیصلہ فرمایا کہ یہ بچہ اس بڑی عورت کا ہے، جو عمر میں بڑی تھی، ایک چھوٹی تھی ایک بڑی تھی، اس بڑی عورت کا ہے یہ بچہ۔ وہ لے کر چلنے لگی، چھوٹی عورت جو تھی وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ پاس ہی حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ ابا جان یہ فیصلہ اس سے بہتر انداز میں بھی ہو سکتا ہے، اور انہوں نے ان عورتوں کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ اس طرح ہے، یقیناً چھوٹی جو عمر کی عورت تھی وہ مطمئن نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ یہ بچہ حقیقت میں اسی کا تھا، اور یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ جو فیصلہ ہو رہا تھا یہ درست نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر داؤد علیہ السلام کے فیصلے کو ان کے بیٹے کے ذریعے سے درست کروا دیا۔ اور یاد رکھیں کہ انبیاء کرام بھی فیصلے کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، لیکن عام بندے کے اجتہاد کا اور فیصلے کا اور نبی کے اجتہاد اور فیصلے کا فرق یہ ہوتا ہے کہ عام بندے کا اجتہاد غلط ہو جائے، حاکم کا فیصلہ، قاضی کا، ثالث کا فیصلہ غلط ہو جائے تو وہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی فوراً وحی نہیں آتی، وہ فیصلہ غلط ہے تو غلط ہی رہے گا۔ لیکن پیغمبر سے اگر کوئی اجتہادی فیصلہ غلط ہو رہا ہو تو اللہ پاک کی طرف سے اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ اور انبیاء کرام کی معصومیت کا، کہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا، اس کا یہی مطلب ہے، غلطی ہو سکتی ہے، غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے تو غلطی سے بچ ہی گئے نا پھر۔ تو یہاں بھی داؤد علیہ السلام نے بچہ بڑی عورت کے حوالے کر دیا، لیکن اللہ پاک نے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے اس فیصلے کو درست کروا دیا۔ انہوں نے کہا کہ لاؤ یہ بچہ، اور ساتھ چاقو منگوایا کہ لاؤ بھائی، کو چھرا لاؤ، کو چاقو لاؤ، میں اس بچے کے نا 2 برابر حصے کر دیتا ہوں، تم مطمئن نہ ہوئی اس فیصلے سے، میں اس کے 2 حصے کرتا ہوں، بچے کا آدھا حصہ ایک عورت لے جائے اور آدھا حصہ دوسری عورت لے جائے۔ اللہ اکبر۔ جب سلیمان علیہ السلام نے چھری چاقو منگوایا نا تو وہ جو چھوٹی عورت تھی نا وہ فوراً بول اٹھی، اللہ کے نبی نہ، اللہ آپ پہ رحم کرے، یہ کام نہ کیجیے، رہنے دیں آپ، یہ بچہ آپ اسی کو دے دیں، یہی لے جائیں، میں نہیں لیتی۔ بڑی عورت جو تھی وہ یہاں نہیں بولی، ٹھیک ہے، گویا کہ وہ تیار تھی کہ ٹھیک ہے کر لیں 2 حصے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میرا بچہ تو گیا تو چلو اب اس کا بھی جائے۔ تو جس کا حقیقت میں بچہ تھا وہ ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی اس کے بچے کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، تو اس نے یہ کہا کہ آپ اسی کو دے دیں، یعنی میرا بچہ سلامت رہنا چاہیے چاہے میرے پاس نہ بھی رہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پھر وہ بچہ چھوٹی عورت کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ بچہ در حقیقت اس بڑی عورت کا نہیں ہے، یہ چھوٹی عورت کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ پاک نے، یہ تو نعمت تھی جو اللہ پاک نے دونوں کو عطا فرمائی، داؤد علیہ السلام کو بھی اور سلیمان علیہ السلام کو، قوت فیصلہ، ججمنٹ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کچھ انعامات دیے تھے نا، پھر اللہ پاک نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور وہ انعامات کیا تھے؟ ایک تو اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ نعمت عطا فرمائی تھی کہ انہیں بڑی ہی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی، بڑی سریلی آواز، اور وہ آواز اتنی سریلی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے یا اللہ پاک کی تسبیحات، اللہ کا ذکر کرتے تو وہ 7 پہاڑوں کو بھی کہتے کہ چلو تم بھی اللہ کی تسبیح کرو، اور پھر پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کرتے داؤد علیہ السلام کے ساتھ، اور اسی طرح پرندوں کو بھی حکم دیتے، پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے۔ تو کیا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی جنتوں کے اندر
کاش کہ یہ منظر دکھا دے، پہاڑوں کے درمیان گری ہوئی وادی، اور پھر وہاں اس پوری وادی کے اندر داؤد علیہ السلام کی سریلی آواز بھی گونجتی ہوگی، پہاڑوں کی سریلی آواز بھی گونجتی ہوگی، اور پرندوں کی سریلی اور چہچہاتی خوبصورت آواز بھی گونجتی ہوگی۔ یہ نعمت بھی اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ بعض لوگوں نے قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں بھی معجزات کا ذکر ہے، انہوں نے ان معجزات کا انکار کیا، تعویلیں کی ہیں، نہیں اس کا یہ مطلب تھا، اس کا یہ مطلب۔ تو یہاں بھی انہوں نے تعویل کی ہے، عقل کے پجاریوں نے، معجزات کے منکروں نے یہاں بھی تعویلیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی داؤد علیہ السلام کو یہ جو اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی تھی نا، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ جب اونچی آواز سے زبور کی تلاوت کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے نا، تو گونج اور ایکو باز گشت کی وجہ سے پہاڑوں سے آواز آتی تھی ٹکرا کے، اور پرندے جو ہیں بس وہ گزرتے ہوئے بیٹھ جاتے تھے درختوں کی ٹہنیوں پر بس۔ تو اگر یہ صرف گونج ہی تھی تو اللہ پاک اس کو اپنی نعمت کے طور پہ کیوں بیان کر رہے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، مسخر کر دیا۔ یہ گونج تو کوئی کافر بھی کسی وادی کے اندر کھڑا ہو کے اونچی آواز سے کوئی شور کرے گا تو وہاں گونج کی آواز آ سکتی ہے، لیکن یہ بطور خاص اللہ پاک نے اپنی نعمت کے طور پہ اس کو بیان کیا ہے۔ اور پھر دوسری بات، سورہ سبا کے اندر واضح طور پہ یہ آیت موجود ہے کہ اللہ پاک پہاڑوں کو یہ حکم دیتے، یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں اس کے ساتھ یعنی داؤد کے ساتھ مل کر تسبیح بیان کرو، والطیر، اور پرندوں کو بھی اللہ پاک یہی حکم دیتے۔ یہاں تو اللہ پاک حکم دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ باز گشت تھی، گونج تھی، ایکو تھی وغیرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مغلوں کے لیے بڑی خوشخبری، مغل جو ہے نا، مغل ہے، ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے لوہے کی کاریگری عطا فرمائی، لوہا نرم کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ پاک، جیسے چاہتے ان سے کوئی چیز بنا لیتے تھے، اور انہوں نے تاروں سے اور کڑوں سے، رنگوں سے زرہ بنائی۔ سب سے پہلے زرہ ایجاد انہوں نے کی تھی، جو جنگوں کے اندر دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے استعمال ہوتی، اور وہ بڑی ہلکی اور بڑی اعلیٰ کوالٹی کی زرہ ہوتی تھی، اس کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کو بعد میں پڑھتے ہیں۔ آئیے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ملنے والی مشترکہ نعمت فہم و فراست کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ۔ وَدَاوُودَ، اور داؤد علیہ السلام کو، وَسُلَیمان، اور سلیمان کو، ان کو بھی یاد کیجیے، ان کا بھی تذکرہ کیجیے۔ ان پر بھی ہم نے اپنے انعامات کیے تھے۔ اذ، جب، یحکمانی، وہ فیصلہ کر رہے تھے، دونوں فیصلہ کر رہے تھے، یحکموں سے یحکمانی تثنیہ ہے، فی الحرث، کھیتی کے بارے میں، یعنی وہ کھیتی جو اجاڑ دی گئی تھی۔ اذ، جب، نفشت، جب، نفشت کا مطلب ہوتا ہے جانوروں کا کسی کھیتی میں داخل ہو کر، رات کے وقت داخل ہو کر ان کو اجاڑ دینا تھا۔ دن کے وقت کھیتی میں داخل ہونے کے لیے اور لفظ عربی زبان، یہ رات کے وقت داخل ہونے کے لیے۔ اذ نفشت، جب رات کو چر گئیں، فیہی، اس کھیتی میں، غنم القومی، لوگوں کی بکریاں، وَكُنَّا، اور تھے ہم، لِحُکْمِہِمْ، ان کے فیصلے کے لیے،
شاہدین حاضر، ہم ان کے فیصلے کے لیے کہ یہ فیصلہ کر لیں تو ہم اس وقت حاضر تھے۔ مراد یہ ہے کہ فیصلے کے وقت حاضر تھے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ ہماری نگرانی میں یہ فیصلہ ہو رہا تھا۔ تو پہلے ہم نے دیکھا داؤد علیہ السلام کو جو ہم نے فہم و فراست سکھائی تھی اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا، بکریاں کھیتی والے کو دے دی۔ پھر فہمنا، ہم نے سمجھا دیا۔ تفہیم ہوتی ہے نا، فہم قرآن، فہم و فراست، یہ اسی سے۔ فہمنا، ہم نے سمجھا دیا، ہاں اسے، یعنی وہ فیصلہ، سلیمان کو۔ پھر ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سکھا دیا، سمجھا دیا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اس کی تفصیل ہم بتا چکے ہیں کہ انہوں نے پھر فیصلہ کیا کیا، عارضی طور پہ دونوں چیزیں تبدیل کر دی تھیں جب تک وہ کھیتی درست نہ ہو جائے۔ وَكُلًّا، اور ہر ایک کو، سب کو، تو سب کو سے مراد یہاں دو ہی ہیں نا، باپ بیٹا۔ وَكُلًّا، اور سب کو یا ہر ایک کو، آتینا، ہم نے عطا کیا، حکمن، حکم مراد ہے قوت فیصلہ، ججمنٹ، وعلما، اور علم، اور علم سے مراد ہے شریعت کا علم، حلال حرام، جائز ناجائز، تو ان چیزوں کا علم۔ اور حکمہ سے مراد ہوتا ہے لوگوں کے جو آپس کے تنازعات ہوتے ہیں، تنازع، ان کا فیصلہ۔ تو اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کی فہم و فراست کا بطور خاص تذکرہ کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی وضاحت فرما دی کہ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے علم و حکمت عطا کیا تھا۔ یہ نہ سمجھنا کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے حکمت نہیں عطا کی، صرف یہ ایک دو واقعات ہم تک پہنچے ہیں، اس کے علاوہ بھی داؤد علیہ السلام نے پتہ نہیں کتنے کو فیصلے لوگوں کے کیے ہوں گے، اور کتنے اچھے اچھے فیصلے کیے ہوں گے، یہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک نے کہہ دیا کہ ہم نے ہر ایک کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ تو کہیں کہیں اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنے باپ داؤد علیہ السلام سے بھی بہتر فیصلہ کروا دیا۔ اس کی ایک دو مثالیں اللہ پاک نے ہم تک پہنچا دی۔ وَسَخَّرْنَا، اور ہم نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا، مع داؤد، داؤد کے ساتھ علیہ السلام، الجبال، پہاڑوں کو، یسبحنا، یہ جو سخرنا کا لفظ ہے، ہم نے مسخر کر دیا، ہم نے تابع کر دیا، یہ لفظ بھی بتا رہا ہے نا کہ یہ عام جو ایکو ہوتی ہے، باز گشت گونج، یہ وہ نہیں تھی، یہاں تو خاص طور پہ مسخر کیا گیا ہے پہاڑوں، خاص طور پہ ان کو تابع کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا علیہ الصلاۃ والسلام۔ یسبحنا، کیسے مسخر کیا پہاڑوں کو؟ یسبحنا، وہ تسبیح کرتے تھے پہاڑ، والطیر، اور پرندوں کو بھی اسی طرح مسخر کر دیا تھا، وہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر گنگناتے تھے اللہ کی تسبیحات۔ وَكُنَّا، اور تھے ہم، فاعلین، کرنے والے، وَكُنَّا، اور ہم ہی تھے، فاعلین، کرنے والے، کنہ پر زور ہے اس لیے ترجمہ کریں گے اور ہم ہی کرنے والے تھے، یعنی یہ کام ہمارے سوا بھلا کوئی اور کر سکتا تھا؟ کسی اور کی بات والا پہاڑ اور پرندے مان سکتے تھے؟ یہ ہم ہی تھے جنہوں نے پہاڑوں سے یہ کام کروا لیا اور پرندوں سے بھی یہ کام ہم نے کروا لیا۔ اللہ اکبر۔ ضمناً ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی ثالث، کوئی حاکم، کوئی قاضی، کوئی جج یا کوئی مجتہد کوئی اجتہاد کرتا ہے، کوئی فیصلہ کرتا ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اور خیر خواہی کے ساتھ، اپنے پورے علم کوشش کے ساتھ
کسی اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھ کر نہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے صحیح فیصلہ کرتا ہے، لیکن وہ فیصلہ اگر صحیح نہیں ہو پاتا، ممکن ہے نا، کیونکہ قاضی نے یا جج نے جو فیصلہ کرنا ہے نا، حتیٰ کہ وہ جج یا قاضی پیغمبر بھی ہو تو اس نے فیصلہ تو کرنا ہے نا ظاہری دلائل کو سن کر، تو اگر وہ دلائل سن کر جو فیصلہ کرے وہ غلط ہو جائے تو اللہ پاک اس حاکم کو، اس قاضی کو، اس مجتہد کو پھر بھی سنگل اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر وہ جو فیصلہ کرے یا جو اجتہاد وہ کرے مجتہد، اگر وہ ہو بھی صحیح، مبنی بر حق فیصلہ ہو جائے تو پھر اللہ پاک اسے 2 اجر دیتے ہیں۔ 2 اجر کیسے؟ ایک اجر تو اسے ملا، اس نے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں محنت کوشش کر کے بات سن کر قرآن و حدیث کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کر کیا، ایک اس کا اجر اس کوشش کا، اور ایک اجر اس کی شاباش کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا، وہ صحیح فیصلے تک بھی پہنچ گیا۔ وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے سکھایا اسے، صنعت کاریگری بنانا، لبوسن، صنعت کا ترجمہ فیشننگ بھی کیا جاتا ہے، فیشننگ، صنعت بنانا، لبوسن یا لباس، لبوس لباس ایک ہی معنی، لبوسن لباس، اور مراد ہے جنگ کا لباس، کوٹس آف آرمر، صنعت لبوسن، لباس بنانا یا زرہ بنانا، کیونکہ جنگ میں جو لباس استعمال ہوتا ہے اسے زرہ کہتے ہیں۔ لکم، تمہارے لیے، یعنی وہ سب انسانوں کے لیے ایک مفید ایجاد تھی، صرف وہ داؤد علیہ السلام کے کام آنے والی نہیں تھی، وہ سب انسانوں کے لیے، لی تاکہ تحسنا، تم بچاؤ کرو، حفاظت کرو، کم اپنی، لی تاکہ تحسنا، تحسنا کی تا کا معنی تم نہیں ہے بلکہ یہ مؤنث کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، لی تحسنا، تاکہ وہ بچاؤ کرے، کم تمہارا، من باسکم، تمہاری لڑائی سے، تاکہ وہ زرہ جو ہے وہ تمہاری لڑائی سے تمہارا بچاؤ کرے، دشمن کے وار کو بچا لے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر کرنے والے ہو، شکر کرتے ہو، شکر کرو گے اللہ کا اس بات پہ کہ اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو یہ صنعت سکھائی اور انہوں نے زرہ بنا دی۔ تو اس سے آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی تھیں ان کا تذکرہ ہے، والی سلیمان، اور سلیمان کے لیے، الریح، ہوا کو، پیچھے سخرنا کا لفظ گزر چکا ہے داؤد علیہ السلام کے لیے، وہی لفظ یہاں سمجھا جائے گا، اسی کا عطف ہے یہاں، والی سلیمان، اصل میں جملہ یوں ہے، وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ، اور ہم نے سلیمان کے لیے مسخر کر دی، تابع کر دی، الریح، ہوا، عاصفتاً، جو تیز چلنے والی تھی، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، جو اس کے حکم سے تیز چلنے والی تھی۔ اللہ اکبر، کس کے حکم سے؟ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، یعنی سلیمان علیہ السلام جب اس کو حکم دیتے، آرڈر دیتے، چلو بھائی فلاں جگہ نکلنا، تو وہ ہوا سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو بھی ساز و سامان انہوں نے لے کے جانا ہوتا تھا، وہ ہر چیز کو ہوا اپنے اوپر بٹھا کر سوار کر کے لے جاتی۔ سورہ صاد کے اندر بھی اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے، سورہ صاد، تو وہاں اللہ پاک نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ وہ ہوا تیز بھی بڑی ہوتی تھی، تند و تیز۔ آج کل کے ہوائی جہاز کیا ہوئے ہیں، اس سے بھی زیادہ تیز تھی، تند و تیز بھی بڑی تھی، اور رخاء کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، وہ بڑی نرم چلتی تھی، تند و تیز لیکن نرم، کیا مطلب؟ شاک پروف تھی، جھٹکے بالکل نہیں لگتے،
آپ جہاز دیکھ لیں کتنا تیز چلتا ہے، تو جب چل پڑتا ہے تو بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ چل رہے ہیں۔ تو وہ بھی اللہ پاک نے جو نعمت عطا فرمائی وہ بھی اسی قسم کی تھی، تیز بھی ہوا بڑی تھی اور نرم بھی بڑی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی بعض بد نصیبوں نے اس معجزے کا بھی اسی طرح سے انکار کر دیا، اس کی تعویل کی۔ انہوں نے کہا جی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو بحری بیڑے ہوتے ہیں نا، بحری بیڑوں کو آپ کو پتہ ہے نا موافق ہواؤں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، جس طرف جانا ہوتا ہے نا اس طرف کی ہوا چلے تو پھر فائدہ ہوتا ہے۔ تو بس اللہ پاک وہ جب کسی اپنے تخت کو رکھتے تھے یا اپنی کشتی یا بحری بیڑے کو رکھتے تھے نا پانی پر، تو ہوائیں اللہ پاک اس طرف کی چلا دیتے تھے جدھر کو انہوں نے جانا ہوتا۔ ایسا نہیں، یہ چیز تو عام لوگوں کو بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص سمندری سفر کرتا ہے تو اگر ہوا موافق ہوگی تو اس کے لیے آسانی ہو جائے، لیکن یہاں تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہواؤں کو مسخر کیا تھا، تابع کیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بطور خاص ہوائیں، سورہ صاد کے اندر تو یہ آتا ہے کہ حیث اصابا، جہاں کا وہ ارادہ کرتے تھے سلیمان علیہ السلام وہ وہیں لے جاتے تھے۔ اور یہاں سورۃ الانبیاء میں تذکرہ ہے کہ الی الارض، ہوا اس زمین کی طرف چلتی تھی، التی بارکنا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، بارکنا ہم نے برکت رکھی تھی، فیہا جس میں، مراد ہے ملک شام۔ ملک شام میں ان کا دارالحکومت سلیمان علیہ السلام کا وہ ملک شام میں، تو جدھر بھی جاتے پھر واپسی پہ وہ ہوا اٹھا کر فوری طور پہ ان کو اپنے دارالحکومت میں لے آتی۔ اور واپسی کا بطور خاص تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ عموماً جاتے وقت بندے کو اتنا سفر محسوس نہیں ہوتا، واپسی پہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ جب بندہ دور دراز کہیں چلا جاتا ہے تو پھر واپسی پہ سوچتا ہے کہ اب بڑا لمبا سفر ہے واپسی کا۔ وَكُنَّا، اور تھے ہم، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، عالمین، جاننے والے۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ سبا کے اندر ذکر ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ہم نے ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، پہلے پہر اس کا چلنا 1 ماہ کے برابر ہوتا تھا۔ پہلے پہر وہ تھوڑا سا چلتی تھی نا تو 1 مہینے کی مسافت کے برابر لے جاتی تھی، اور پچھلے پہر اس کا چلنا بھی 1 مہینے کے برابر ہوتا۔ صبح کے ٹائم چلے جاتے ہوں گے، پچھلے ٹائم واپس آ جاتے ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی جانے والی ایک اور نعمت کا تذکرہ ہے، اور وہ ہے اللہ پاک نے ان کو جنوں پر بھی کنٹرول عطا فرما دیا۔ جو سرکش اور باغی قسم کے جن تھے نا، سلیمان علیہ السلام ان سے بھی کام لینا جانتے تھے، اور یہ اللہ پاک کی خاص رحمت اور عنایت سے ممکن تھا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور کئی شیطان، مَن یغوصون، جو غوطہ لگاتے تھے، لہو، اس کے لیے، یعنی سلیمان علیہ السلام کی خاطر، ان کے کہنے پر کہ جاؤ بھائی فلان جگہ غوطہ لگاؤ اور سمندر کے اندر سے یہ چیزیں نکال کے لاؤ۔ وَيَعْمَلُونَ، اور وہ کرتے تھے، عَمَلًا، کئی کام، دون ذالک، اس کے علاوہ بھی، جنات سے سلیمان علیہ السلام اور بھی کئی کام لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی کچھ تفصیل سورہ سبا کے اندر آئے گی، سلیمان علیہ السلام ان سے کیسے کیسے کام لیتے۔ وَكُنَّا، اور تھے ہم، لہم، ان کے لیے، حافظین، نگہبان۔ لہم سے مراد ان کے لیے یعنی جنات کے، حافظین، نگہبان، کیا مطلب کہ ہم ان جنات کی پوری حفاظت اور نگرانی کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف سلیمان علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور خود اس سے غافل ہو گئے، ایسا نہیں۔ ہمیں پتہ تھا کہ یہ سرکش جن اور شیاطین جو ہیں ان کو قابو رکھنا کوئی آسان کام نہیں۔
اس لیے اصل تو قوت، طاقت اور حکم پیچھے ہمارا تھا، تو ہم مسلسل نگہبانی اور نگرانی کر رہے تھے ان کی۔ اب یہاں پر جو معجزات کے منکر ہیں انہوں نے پھر وہی کام کیا جو وہ ہر معجزے کے وقت کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، ایسی تشریح کرتے ہیں کہ جس سے معجزات کا انکار لازم آئے۔ انہوں نے کہا جی یہاں اللہ پاک نے لفظ استعمال کیا ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، کئی شیطان، تو انہوں نے کہا یہاں شیاطین کا لفظ استعمال ہوا، تو شیاطین کا لفظ جنوں پر بھی بولا جاتا ہے، انسانوں پر بھی، من الجنۃ والناس، تو شیطان تو انسان بھی ہو سکتے ہیں، جن بھی ہو سکتے ہیں۔ تو شیطان کا لفظ جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے سرکش، تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد انسان ہیں جو بڑے سرکش قسم کے اور بڑے جبار قسم کے اور بڑی طاقتوں قوتوں والے ہوتے تھے نا، وہ انسان مراد ہیں، وہ پینڈو اور دیہاتی قسم کے بندے جو بڑا بڑا کام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی وہ مراد ہے۔ اللہ اکبر، بھائی ایسے جو جوان قسم کے، کڑیل جوان قسم کے پینڈو دیہاتی لوگ ہیں، ان سے تو کوئی عام بندہ بھی کام لے سکتا، کوئی عام بادشاہ بھی لے سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں بطور خاص اپنی نعمت کے، اللہ تعالیٰ اس کو بطور نعمت کے ذکر فرما رہے ہیں، اور پھر آخر میں اللہ پاک یہ بھی فرما رہے ہیں وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اور پھر دوسری جگہ سورہ سبا کے اندر اللہ پاک نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ وہ انسان نہیں تھے، وہ کوئی دیہاتی کو پینڈو قسم کے بندے نہیں تھے جن سے وہ کام لیتے تھے، بلکہ سورہ سبا کے اندر اللہ پاک نے وضاحت فرما دی کہ وہ جن تھے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنوں میں سے، تو سورہ انبیاء کے اندر وَمِنَ الشَّيَاطِينَ فرمایا، اور سورہ سبا میں وضاحت فرما دی وَمِنَ الْجِنِّ، ثابت ہوا کہ وہ انسان نہیں تھے، وہ کوئی دیہاتی قسم کے اور بڑے کڑیل جوان قسم کے آدمی نہیں تھے، بلکہ وہ جنات تھے۔ جنات پر قابو دیا تھا اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سورہ سبا ہی کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب فوت ہو گئے نا، لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور وہ جو جنات تھے وہ کام کرتے رہے، پتہ نہیں کتنی دیر تک ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے۔ بالآخر اس لکڑی کو دیمک نے کھایا اللہ کے حکم سے، جب دیمک نے کھایا پھر سلیمان علیہ السلام نیچے گرے، پھر ان جنات کو پتہ چلا اوہو یہ تو سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے، ہم ایسے کام کرتے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنات غیب بھی نہیں جانتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انہی جنات کے متعلق سورہ صاد میں اللہ پاک نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور کچھ اوروں کو بھی تابع کر دیا جو بیڑیوں میں اکٹھے جکڑے ہوئے تھے، کہ یہ ایسے ایسے سرکش شیاطین تھے کہ جنہیں بیڑیوں کے اندر باقاعدہ جکڑا ہوتا تھا، کتنے کتنے اکٹھے کر کے ان کو جکڑا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ ہواؤں پہ کنٹرول اور یہ جنات پہ جو قابو دیا تھا، اس کا ایک سبب بھی تھا۔ انہوں نے ایک دعا کی تھی اللہ پاک سے، انہوں نے دعا یہ کی تھی رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، وَهَبْ لِي مُلْكًا، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما دے لا ينبغي لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کے لیے لائق نہ ہو، یعنی ایسی بادشاہت اللہ مجھے عطا فرمانا جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اور واقعی ایسی بادشاہت
ان کے بعد کسی کو اللہ پاک نے عطا نہیں۔ اب اگر سلیمان علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک جنوں کو بھی ان کے قابو میں دے دیتے ہیں، ہواؤں کو بھی قابو میں دے دیتے ہیں۔ تو اب کوئی مسلمان اگر جنوں کو قابو کرنا شروع کر دے تو اللہ پاک نے اس کو حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں دی کہ میں تمہیں جنات سے بچاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام کے جو جن تھے ان کے متعلق تو اللہ پاک نے فرمایا نا، وعدہ کیا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ کہ ہم ان جنوں کی پوری نگرانی کر رہے تھے۔ لیکن اگر سلیمان علیہ السلام کے بعد کوئی شخص ان کو پکڑ لے تو اس کے نقصان سے حفاظت کی اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آتا ہے حدیث میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقۃ الفطر کا مال اکٹھا ہوا تھا نا، اجناس ڈھیر لگ گیا، تو ان کی حفاظت کے لیے رات کو پہرا دیتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن وہ جن آیا انسانی شکل میں اور جناب اس نے آ کے غلہ چوری کرنے کی کوشش کی، پھر دوسری رات آیا، پھر تیسری رات آیا، تیسری رات تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا، کہا کہ میں نے تجھے چھوڑنا نہیں، اللہ کے دشمن تو روزانہ میرے سے دھوکہ کر کے جاتا ہے، وعدہ کرتا ہے کل نہیں آؤں گا۔ تیسرے دن پھر وہ کیسے چھوٹا تھا، یہ کہہ کہ میں ایک نسخہ بتا جاتا ہوں، تو یہ اگر تم اس نسخے کو اپنا لو گے تو پھر تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، حفاظت ہو جائے گی ہر چیز کی۔ پھر انہوں نے کیا بتایا تھا، آیت الکرسی بتائی تھی۔ تو اس شرط پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو چھوڑ دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سارا واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں تیرے پاس آتا رہا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ایک واقعہ آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سرکش جن گزشتہ رات مجھ پر حملہ آور ہوا تاکہ مجھ پر میری نماز کو منقطع کر دے، میری نماز توڑنے کے لیے اس نے حملہ کیا باقاعدہ مجھ پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، دبوچ لیا، اور میرا جی چاہا کہ میں اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھو، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، رب ہب لی ملکن لا ینبغی لاحد من بعدی، یا اللہ مجھے ایسا اقتدار اور ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کا لائق نہ ہو۔ تو اس لیے پھر میں نے جو اللہ پاک نے جو جن میرے قابو میں دیا بھی تھا نا، میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا کہ میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی خواہش پر کہیں حرف نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو آج جنوں کو قابو کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم ان سے کام لیتے ہیں اور یہ سارا کچھ، یہ جائز نہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قابو نہیں کیا سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ آج کے پیر اور آج کے مولوی اور جن نکالنے والے، وہ کون ہوتے ہیں؟ جنوں کو قابو کرنے والے، اور ان کو قابو کرنے کا تو اللہ پاک نے کوئی وعدہ بھی نہیں کیا ان سے۔ پتہ نہیں قابو ہوتے بھی ہیں ان سے کہ نہیں، واللہ عالم، جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام سے محبت کی اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔